میں الیکشن لڑا، میں جیتا ہوں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے. اگر پی ٹی آئی کا جھنڈا میرے ساتھ نہ ہوتا میں پچھلے 2 الیکشن میں ہارا ہوں، اسی طرح میں ہار جاتا. میں اپنے ہر ووٹ کا کریڈٹ سارا کا سارا عمران خان صاحب کو دیتا ہوں اور اس جھنڈے کو دیتا ہوں. مشکل ٹائم میں آپ کی پارٹی کے لیے آپ کا ورکر کھڑا ہوتا ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے مجھ سے بڑا ثبوت، مجھ سے زیادہ گواہ اور مجھ سے زیادہ ایویڈنسز کہ کس کارکن کی کیا خدمات ہیں. انشاءاللہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. جب آپ کی جماعت اقتدار میں نہیں ہوتی تو آپ کے کارکن کا کام ہوتا ہے کہ اپنی جماعت کے جھنڈے کو تھامے رکھنا، اور جب جماعت آپ کی اقتدار میں آتی ہے تو پھر اس جماعت کا کام ہے، اس حکومت کا کام ہے اپنے کارکن کو سنبھالنا. میں یقیناً آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، یہ گلگت شہر ہے، اسی شہر سے پیپلز پارٹی کے امجد صاحب کا بھی تعلق ہے، اسی شہر کے اندر پی ایم ایل این کے حفیظ صاحب کا بھی تعلق ہے. اس شہر کے اندر سب سے بڑی ریلی، سب سے بڑا جلسہ انشاءاللہ پی ٹی آئی نے کر کے دکھایا ہے. آج بھی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آج بھی اگر لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، ریلی کرنی ہے، کارکنوں کو دکھانا ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے پی ٹی آئی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم این، میں ہوں شبیر میر. ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کی ملکی سطح کے اوپر تمام تنظیمیں تحریر کر دی گئی ہیں. چیئرمین پارٹی کے اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے یہ فیصلہ لیا، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد صوبوں کی سطح پہ صدور نامزد ہوئے اور جنرل سیکرٹری کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا. لیکن گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر نظر انداز ہوئے، یعنی ان کا نام ابھی تک نہ تحلیل میں ہے اور نہ نئے صدور کی فہرست میں ہے. یعنی گلگت بلتستان کے لیے اور آزاد کشمیر کے لیے صدر کا اعلان نہیں ہوا، کوئی نام سامنے نہیں ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف فتح اللہ خان ہیں، آج کل وزیر منصوبہ بندی و اطلاعات. فتح اللہ خان صاحب، بہت شکریہ. آپ نظر انداز کر دیے گئے. میں نے یہ لفظ تو خود سے استعمال کیا، اور آپ کو میں نے سینئر رہنما بھی کہا، سابق آپ جنرل سیکرٹری. تو پہلے تو یہ تھوڑا سا کہ تحلیل کرنے کی بظاہر کیا وجہ ہوئی ہوگی سارا سیٹ اپ؟ دیکھیں، آپ نے جو لفظ استعمال کیا ہے نظر انداز کا، ایسا نہیں ہے. گلگت بلتستان کا الیکشن پچھلے سال ہوا ہے. صحیح ہے. اور الیکشنز تنظیمیں لڑا کرتی ہیں، اور کشمیر کا الیکشن کچھ 4 سے 5 مہینہ پہلے ہوا ہے. تو مستقبل قریب میں ہمارا کوئی الیکشن نہیں ہونا، تو ہمیں اتنی جلد بازی بھی نہیں ہے. نمبر 1 کہ چاروں صوبوں کی تنظیم بن گئی، ان کے صدور مقرر ہو گئے، گلگت بلتستان اور کشمیر نہیں ہوا. صحیح. ایسا نہیں ہے. تنظیمیں تحلیل اکراس دی بورڈ پورے ملک کی ہوئی ہیں. کشمیر کی تنظیم آج سے 2 مہینہ یا 3 مہینہ پہلے ان کی تنظیم سازی ہو گئی ہے. تو پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کا سوال ہے کہ کیا ضرورت پیش آئی. دیکھیں، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو یا کوئی بھی کھیل کا میدان ہو، آپ کا جو کھلاڑی ہوتا ہے وہ وارم اپ میچ کھیلتا ہے، کچھ ٹائم پریکٹس کرتا ہے، اور نئے جوش جذبے کے ساتھ میدان میں اترتا ہے. تو 2023 الیکشن ایئر ہے، ابھی 2022 میں ہم داخل ہو رہے ہیں اگلے 4-5 دنوں کے بعد. تو یقیناً خان صاحب جو ہیں ماہر ہیں اس گراؤنڈ کے بھی جس پہ وہ خود کھیلے، اور اب ماہر ہیں اور بڑے بڑے پولیٹیشنز کو چت کرنے میں، کیا بھی ہے. 2 پارٹی سسٹم کو توڑا، اور انشاءاللہ اسی نئے جوش جذبے کے ساتھ ایک نئی تنظیمی سٹرکچر کے ساتھ پارٹی جو ہے گراس روٹ لیول تک جائے گی، اکراس دی بورڈ جائے گی. پاکستان کے 6 کے 6 یونٹس کے اوپر انشاءاللہ مضبوط ترین پارٹی ویسے بھی تھی، نوجوانوں کی پارٹی ہے. نوجوان
کا دلوں کا دھڑکن کل بھی تھا، عمران خان صاحب آج بھی ہیں، آئندہ بھی لیکن رہیں کے گے۔ پی کے بلدیاتی انتخابات میں کچھ تھوڑا سا اس سے جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہر دل عزیز پارٹی، نتائج نے کچھ اور ثابت کیا، ایسا نہیں ہوا؟ اتنا بھی کوئی ڈیمیجنگ نتیجہ نہیں ہے۔ ٹھیک، دوسرے نمبر پہ ہاں البتہ ہماری جو ایکسپیکٹیشنز تھی کہ پچھلے 5 سال میں پروونس کی گورنمنٹ بھی تھی، صحیح، پھر ان 3.5 سالوں میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، پھر وفاق میں بھی، یقیناً اس میں فلاز ضرور موجود تھے ٹکٹس کے حوالے سے۔ پرانے ہمارے نظریاتی کئی تحصیلوں کے اندر نظر انداز ہوئے، جو خان صاحب نے خود اس چیز کو ایڈمٹ بھی کیا ہے، اور ٹکٹوں کے تقسیم میں جہاں جہاں غلطی ہوئی ہے اس کے اوپر کمیٹی بنی ہے، اس کو انشاءاللہ دور کیا جائے گا۔ صحیح۔ اور جو الیکشن کے پی میں ہوا اس میں پی ٹی آئی کے ہی ٹکٹ سے جس نے الیکشن کانٹیسٹ کیا ہے، آلٹرنیٹ اسی کے حلقے کے اندر کہیں ایک کہیں دو، انہوں نے بھی عمران خان صاحب کا جو ہے بیج سینے پہ لگا کے کیمپین بھی کی، الیکشن بھی لڑا کہ جی نہیں آپ سے زیادہ میں پیار کرتا ہوں خان صاحب سے۔ گلگت بلتستان کے اوپر آتے ہیں فتح اللہ خان صاحب تھوڑی دیر کے لیے واپس۔ بظاہر تو جیسے میں نے وہ لفظ بھی استعمال کیا نظر انداز، لیکن تو کیا ہم اس سے یہ نتیجہ خیز کریں کہ گلگت بلتستان میں پارٹی سٹرکچر انٹیکٹ ہے؟ آپ جنرل سیکرٹری ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں، جو نوٹیفیکیشن یا جو اعلان ٹی وی کے سامنے جو آیا ہے اس حساب سے پورا پاکستان ہے، پورا پاکستان ہے، پورا پاکستان ہے۔ صحیح، تو اس کے حساب سے میں ایکس جنرل سیکرٹری خود کو کہتا ہوں، ایک بات۔ دوسرا، آپ کو پتہ ہوگا ہمارے سابقہ صدر سید جعفر شاہ صاحب مرحوم، ان کی رحلت ہوئی الیکشن سے کچھ دن پہلے، وہ ہمارے صوبائی صدر تھے۔ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سے لے کے اب تک کوئی 1.25 سال ہوا، اس عرصے میں پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ ویسے بھی نومینیٹ یا الیکٹ نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے عبوری ایک سیٹ اس کے طور پہ ہمارے سینئر نائب صدر جو ہیں شاہ ناصر صاحب وہ چل رہے تھے۔ لامحالہ آپ کی جب تنظیم انٹیکٹ نہ ہو، مضبوطی کے ساتھ وہ فیلڈ پہ موجود نہ ہو، تو پھر آپ یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ آپ کی پارٹی کا جو سٹرکچر ہے وہ کوئی مضبوط ہے۔ تو ہم ویسے بھی کوئی 100% پارٹی سٹرکچر کے اوپر ویسے بھی نہیں کھڑے تھے، تو یہ ڈیزالو ہونا پی ٹی آئی گلگت بلتستان کے تمام ورکرز اس پہ بہت زیادہ خوش ہیں، اس لیے کہ ایک نئی جان ڈالی جائے گی، اور وہ بھی خان صاحب خود اس کو دیکھیں گے اور پورے پاکستان میں اس تنظیم کو انشاءاللہ وہ آرگنائز کریں گے دوبارہ سے۔ تقریباً جیسا آپ نے کہا کہ جعفر شاہ صاحب مرحوم کی رحلت کے بعد 1.5 سال تک نہیں فل ہو سکا صدارت والی کرسی، اسی طرح خالی رہی، تو اب کیا پروسیجر ہوگا، کون کرے گا؟ ذرا ہمارے ناظرین کو سمجھانے کے لیے کوئی اس کو ڈائریکٹ عمران خان صاحب خود ہی اناؤنس کریں گے یا کیا جنرل سیکرٹری کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے طریقہ کار؟ دیکھیں، ابھی تو فرنٹ پہ خان صاحب کی طرف سے اسد عمر صاحب سیکرٹری جنرل، مرکزی سیکرٹری جنرل بنے، اور پھر عامر کیانی صاحب جو ہیں وہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں۔ یقیناً وہ دیکھیں گے، وہ دیکھ کے ریکمنڈیشن ان کی طرف سے ہوگی، اور فائنل جو ہے اپروول وہ پی ایم صاحب، چیئرمین صاحب کی طرف سے ہونا ہے، کیونکہ یہ پروسیجر پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ہوتا ہے کہ پروونس کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے، خاص کر کے صدر جنرل سیکرٹری کی جو اپائنٹمنٹ ہوتی ہے یا سلیکشن الیکشن جو بھی ہے، وہ آپ کا سپریم لیڈر کرتا ہوتا ہے۔ اس کے لیے خان صاحب کی اپنی ول کے اوپر ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے شارٹ لسٹنگ ہوگی، اس کے لیے لوگ خود اپلائی کریں گے کہ نہیں، وہ پک اینڈ چوز کریں گے پارٹی؟ ابھی قبل از وقت ہے کہ شارٹ لسٹنگ ہوگی نہیں ہوگی، یہ قبل از وقت ہے، اس کے اوپر میں سر دس، کیونکہ یہ پروسیس کل سے لے کے ابھی تک 24 گھنٹہ بھی پورا نہیں ہوا ہے، میں اس کے اوپر کمنٹ فی الحال نہیں کروں گا۔ ممی جی ذرا زور سے بولے، آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ ارے میں زور سے ہی بول رہا ہوں، آپ کہیں باہر نکلیں۔ یہ فون بھی پاگل ہو گیا یار۔ جانی اب تو جان چھوڑ دے اس فون کی۔
यार ये बेचने के लिए टाइम मिले तो नया लूंगा ना। अबे जानी कुछ हटके करना। ले हट गया, अब क्या करूं? जानी तू गिलगित ऐप कर। क्या यार, तू भी नई नई ले आता है। जानी गिलगित ऐप से तेरा ये फोन पूरे पाकिस्तान में कोई ना कोई तो ले ही लेगा। अच्छा पूरे? हाँ हाँ पूरा पाकिस्तान। ब्रो गिलगित ऐप पे इस फोन की फोटोज लगा, मुनासिब कीमत लिख और पोस्ट ऐड कर। यार तू ये फोन बेच और गिलगित ऐप से नया फोन खरीद। ये क्या? तुम्हारा नया फोन। वाकई? कुछ हटके कर। सही। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको क्या लगता है गिलगित बल्तिस्तान में पोटेंशियल कैंडिडेट सदारत के लिए कौन कौन हो सकते हैं? देखें, ये फैसला भी पार्टी की लीडरशिप ने करना है। यकीनन इस वक्त तहरीक इंसाफ की पार्टी गवर्नमेंट में है और गवर्नमेंट के बहुत बड़े इदारे इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में वॉच भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं और पल्स इस आवाम की तरफ से ज़रूर लिया जाएगा। उस हिसाब से जिस किसी भी को भी कर लें सही, तो मेरे ख्याल से बेहतर की उम्मीद हम रख सकते हैं। सही। कारकुन भी इंशाल्लाह उसमें इत्तफाक करेंगे, मुतमईन होंगे। ऐसा कोई डिसीजन कोई इंशाल्लाह यहाँ से कारकुनों की तरफ से कोई राय ली जाती है कि नहीं? वो जनरल खुद ही पल्स खुद ही मालूम करते हैं। देखें, कारकुन तो बेतहाशा होते हैं ना। सही। किसी भी सूबे में आपको हज़ारों लाखों में तादाद के कारकुन होते हैं। हर एक से राय लेना ये कहने की हद तक बात तो हो सकती है, लेकिन फिजिकली ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन पल्स चूंकि आ जाते हैं, आजकल आपका ये जो डिजिटल मीडिया है बहुत वाइब्रेंट है, इसके थ्रू भी, फिर प्रिंट मीडिया है उसके थ्रू, उसके अलावा मुख्तलिफ यहाँ पे इदारों से भी पल्स लिए जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ जो है यहाँ सदर बनना या फिर जनरल सेक्रेटरी बनना मैं नहीं समझता कि कोई मैटर करता हो। मैटर अगर कोई करता है, कोई चीज़ करती है तो वो कारकुन, अगर कारकुन आपकी पार्टी के नज़रिए के साथ इंटैक्ट हैं तो फिर आप हमेशा जिंदा हैं, अदरवाइज ओहदों से कोई मतलब मान। पहला पल्स जो हमने फील किया, पार्टी के अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई है गिलगित बल्तिस्तान में भी, ओवरऑल पूरे मुल्क में। तो इससे क्या ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि बहुत सारों के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी जिसकी वजह से पार्टी के कारकुनान खुश नहीं थे, तो अब उनको एक उम्मीद की किरण नज़र आ गई है कि अब राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। 100% शब्बीर साहब, मैं आज आपको एक क्लियर कर दूं ना, मैं इलेक्शन लड़ा, मैं जीता हूं पीटीआई के प्लेटफॉर्म से। अगर पीटीआई का झंडा मेरे साथ ना होता, मैं पिछले 2 इलेक्शन में हारा हूं, इसी तरह मैं हार जाता। मैं अपने हर वोट का क्रेडिट सारा का सारा इमरान खान साहब को देता हूं और उस झंडे को देता हूं। ये जो मिनिस्ट्री है, मेंबरी है, ये आज मेरे पास है तो कल नहीं है। मेरे साथ हमेशा जो लिपट के रहना है वो इस झंडे ने रहना है। तो मेरे जैसे कारकुन जिन्होंने खम्भों के ऊपर चढ़ के झंडे लगाए और इमरान खान साहब अदरवाइज गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के नज़रों में एक बहुत बड़ी शख्सियत, क्रिकेट की दुनिया के को लेके आप देखें तब भी थे जिस तरह पूरे मुल्क में थे। लेकिन जब से ये पार्टी यहाँ आई है गिलगित बल्तिस्तान में और पहला इलेक्शन 2015 में हम इसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से हम लड़े और अच्छा खासा हमने मुकाबला किया था मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, मुख्तलिफ हलकों में। और मैं आपको ये बताऊं कि पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप खुद गवाह हैं, गिलगित बल्तिस्तान में जो मेहनत स्ट्रगल हमने किया। हमने क्या किया था, खान साहब तो खुद मशहूर थे, लेकिन उनके इस झंडे को गली गली, मोहल्ला मोहल्ला पहुंचाने के लिए, उस पैगाम को पहुंचाने के लिए हमने अपना एक छोटा सा रोल प्ले किया था, जो हमारे ऊपर इखलाकी तौर पे एक नज़रिए के साथ एक ज़रूरी चीज़ थी। पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इंटैक्ट रहना और फिर मुश्किल टाइम में आपकी पार्टी के लिए आपका वर्कर खड़ा होता है और पीटीआई के लिए मुझसे बड़ा सबूत, मुझसे ज़्यादा गवाह और मुझसे ज़्यादा एविडेंसेस कि किस कारकुन की क्या खिदमत हैं,
انشاءاللہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. صحیح ٹھیک ہے. لیکن جنرلی یقیناً آپ جانتے ہوں گے, کچھ اور بھی جانتے ہوں گے, وفاق کی سطح پہ بھی یہ ہوتا ہوگا, لیکن جنرلی ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے وہ لوگ جن کی کوئی خدمات نہیں تھی, وہ تو پارٹی کے اندر بڑے پھاڑے پھولے میں اسی طرف آ رہا تھا. دیکھیں, آج ایک کارکن کی حیثیت سے میرا یہ ماننا ہے کہ اس پارٹی کے لیے, اس پارٹی کے نظریے کے لیے اپوزیشن کے دور میں, مشکل ٹائم میں پارٹی کے کارکن نے جنہوں نے خدمات دی, اور یہ ہوتا ہے وائس ورثا, ایک گیم ہوتی ہے. جب آپ کی جماعت اقتدار میں نہیں ہوتی تو آپ کے کارکن کا کام ہوتا ہے کہ اپنی جماعت کے جھنڈے کو تھامے رکھنا, اور جب جماعت آپ کی اقتدار میں آتی ہے تو پھر اس جماعت کا کام ہے, اس حکومت کا کام ہے اپنے کارکن کو سنبھالنا. تو اس معاملے میں بہت ساری جگہوں میں ہم نے کمزوری کی ہے, اور انشاءاللہ اس کمزوری کو دور بھی کریں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کارکن کا ڈائریکٹ رشتہ خان صاحب کے ساتھ ہے. میری وجہ سے 2 بندے پی ٹی آئی میں نہیں ہیں. میں بھی خان صاحب کے اس نظریے کے ساتھ ہوں, تو اسی طرح ہر فالوور کی محبت اور ان کا لگاؤ ان کے ساتھ ہے. باقی لفظ قربانیوں کا کہتے ہیں, گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کے لیے ہمارا پسینہ گرا ہے, خون نہیں گرا, ہم جیل نہیں گئے, تو احسان نہیں جتائیں گے کہ ہم نے پارٹی کے لیے کوئی قربانی دی ہے. میں سمجھتا ہوں قربانیوں کے لفظ کو لے کے اگر 100% دینی ہوتی ہے, اس کا 5% شاید میں نے دیا ہے, 95% آگے مستقبل میں دینا. اور وہ ٹائم اس وقت آتا ہے جب آپ کی پارٹی کے اوپر امتحان آتا ہے کہ اب آپ نے کھڑے رہنا, نہیں آپ نہیں کھڑے رہ سکتے. تو اس میں آپ کی پارٹی آپ کو تول رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ آپ کس لیول تک ہے. فتح اللہ خان صاحب, یہ بھی حقیقت نہیں ہے کہ جیسے ہم گلگت بلتستان ڈسٹنس ہمارا اسلام آباد سے بہت زیادہ ہے, اسی طرح بہت سارے معاملات میں ہم سے مراد پیپلز پارٹی گلگت بلتستان سے اس طرح رجوع نہیں کیا جاتا ہے بہت سارے معاملات کے اوپر. جس طرح پنجاب کی طرف سے انپٹ آتا ہے, خیبر پختونخوا کی طرف سے آتا ہے, یا کسی اور صوبے کی طرف سے آتا ہے, تو ہم کیا آپ اس اتفاق نہیں کرتے ہیں کہ ہماری گلگت بلتستان کی بڑی, اس میں آپ کسی کو بھی انڈیویجول کو لے لیں, ان معاملات کے پارٹی کے اندر کے معاملات کے اوپر فیصلہ سازی میں ڈائریکٹ ہمارا کوئی رول مرکزی اس سطح پہ بات کر رہا ہوں. مرکزی سطح پہ اس پہ یہ ہے کہ ہمارا ایک اس میں CEC کا ایک گروپ ہے. میں خود اس CEC گروپ کا ممبر ہوں ہماری پارٹی کا. ٹھیک. تو آج اس CEC گروپ کو ایکس CEC گروپ لکھا گیا ہے آج کے دن صبح. تو یقیناً پارٹی پریزیڈنٹ صوبائی ہو, جنرل سیکرٹری ہو, یہ اس CEC گروپ کا ممبر ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ہم نے میٹنگز اٹینڈ کی خان صاحب کے اس پہ اسلام آباد میں مختلف ہوٹلز میں, جب PTI کی گورنمنٹ نہیں تھی. اس کے بعد CEC گروپ ہمارا ہے, ضرورت کے پیش نظر ہم سے ضرور رجوع کیا جاتا ہے. اور ہماری شاید واحد پارٹی ہے PTI جس کا ہر ونگ, ابھی مدر پارٹی ہے, فار ایگزامپل مدر پارٹی گلگت بلتستان چیپٹر سے ایک ڈپٹی جنرل سیکرٹری کے طور پہ ہمارے حشمت اللہ خان صاحب مرکز کے عہدیدار ہیں, اور وہ مرکز کو گلگت بلتستان کو مرکز کے اندر ریپرزینٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو دوسری جو ذیلی ونگز ہیں ان کی بھی ایک کی نمائندگی مرکز کے اندر ہے. تو یہ واحد PTI ہے جس کی نمائندگی مرکز کے ساتھ براہ راست. رائٹ. یہ CEC ایکس لکھا گیا ہے, تو اب اس کو بھی دوبارہ بنائیں گے اور دوبارہ سے یہ یقیناً دیکھیں, جب ایکس ہو گیا ہے تو از سر نو انشاءاللہ ایک نئے جوش اور نئے جذبے کے ساتھ PTI ابھر کے سامنے آئے گی. الحمدللہ ایگزسٹ ہماری پارٹی اسی طرح کرتی ہے جس طرح 2018 کے الیکشن میں کر رہی تھی. گلگت بلتستان میں بھی تمام صوبوں میں میں یقیناً آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, یہ گلگت شہر ہے, اسی شہر سے پیپلز پارٹی کے امجد صاحب کا بھی تعلق ہے, اسی شہر کے اندر PMLN کے حفیظ صاحب کا بھی تعلق ہے. اس شہر کے اندر سب سے بڑی ریلی, سب سے بڑا جلسہ انشاءاللہ PTI نے کر کے دکھایا ہے. آج بھی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, آج بھی اگر
लोगों को इकट्ठा करना है, जलसा करना है, रैली करनी है, कारकुनों को दिखाना है, तो इंशाल्लाह उसके लिए पीटीआई एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। बहुत शुक्रिया फतहुल्लाह खान साहब, प्रोग्राम में आने के लिए शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दी है, अल्लाह हाफ़िज़।